کچھ عرصہ قبل مصر میں کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی کرسیاں تھیں اور انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 6 صدی عیسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے۔ عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑا غار تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرصع کرسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے، اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے اور باہر سے دیوار چن دیتے، اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے، وہ ایک دردناک کہانی، اس کا تصور کر کے بندہ کانپ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر ظلم، جبر، تعدی، ناانصافی کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن میرے حضور آئے تو امن ہی امن، روشنی ہی روشنی، شعور ہی شعور، اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ کائنات کو یہ جتنی بھی روشنی ملی ہے، آج چاہے کوئی کفر کا معاشرہ بھی ہو اور اس میں آپ کو خیر کی قدریں نظر آئی ہوں، تو وہ ساری قدریں میرے حضور کی دی ہوئی ہیں۔ سید سلیم گیلانی نے تو قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ تو اس لیے ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنی پوری زندگی پر محفل میلاد کو پھیلا لینا ہے۔ ہمارا رواں رواں شکرانہ ادا کرے، ہمارا طرز زندگی بتائے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اگر ان کے آنے کی مسرت ہے اور ان کے آنے کی خوشی ہے تو پھر ہمارا طرز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ ہم خوش ہیں؟ ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کا دیا ہوا نظام حیات ہماری زندگی کا روشن حوالہ ہے اور ہماری زندگی کا نور اور چراغ راہ ہے، تو پھر اس کی روشنی میں ہم جینا کیوں نہیں چاہتے، اس روشنی میں کیوں نہیں ہم چلنا چاہتے؟ تو صاحب میلاد سے محبت اور صاحب میلاد سے پیار اور شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا دیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات کوئی 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ لوگوں کو پتا ہو یہ حضور کا نوکر ہے، تمہارے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے ہو، لوگوں کو بے فکری ہونی چاہیے۔ اب اس سے 2 نمبر مال نہیں مل سکتا، یہ حضور کا عاشق ہے، کیونکہ اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہوا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم تولے، اس لیے کہ اس کے سینے پہ نام میرے حضور کا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا عشق آپ کی صداقت کی دلیل بن جائے، آپ کا عشق آپ کے وعدہ پورا کرنے کی دلیل بن جائے۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور آقا کریم 3 دن تک کھڑے ہیں، 3 دن تک قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک ایک دن وہ ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، سر پہ ہاتھ مارا، ہو یہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، آگے بڑھا تو اتنی صرف بات حضور نے کہی، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ غلطی اس کی ہے، حضور نے کہا میں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول گیا۔ اور ہمارا ماجرا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر خود ہی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے باہر بتا دے کہ ابو گھر پہ ہی نہیں ہے، اور میرے گھر کے اوپر جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے، پورے گھر پہ چراغاں حضور کے میلاد کا ہوا ہے، اور میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، نعرہ لگاؤں تو زمین کو پھاڑ دوں، آسمان کو چیر دوں، لیکن خود وعدہ کیا اور اندر سے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کوئی اور ہوتا ہوں۔ عشق وعدوں کی پابندی کا درس دیتا ہے تمہیں، تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے۔